أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يرسل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں وہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو صالح ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 26۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں دو جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی جماعت جو اللہ کے بتائے ہوئے اصول، ضابطے، ہدایت کے مطابق چلتی ہے، اور دوسرے جو اس کے بالکل خلاف ہے۔ یوں بھی دیکھا جائے دنیا میں دو ہی جماعت ہے، ایک کافروں کی اور ایک مومنوں کی۔ اللہ نے یہاں پر اصولی طور پر بیان کیا کہ جو اس کے حکم کے تابع چلتے ہیں یہ، اور جو اس کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس سے پہلے بھی قرآن مجید نے بیان کیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا بینا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص جسے اللہ نے نگاہ عطا کی، بصارت عطا کی، اور دوسرا جو کہ نابینا ہے، جس کی آنکھیں نہیں، جو دیکھ نہیں سکتا، کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی معاملہ
اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق چلنے والے کا، اور جو اس کے خلاف چلتا ہے اس کا ہے۔ اللہ نے سوال کیا، کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، شریعت کو نہیں مانتا؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ اب یہاں اہل دانش اولو الالباب کی صفات قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلی صفت قرآن مجید نے بیان کی، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد قرآن مجید نے سورہ اعراف کے اندر بیان کیا، جیسا کہ پیچھے گزر بھی چکا ہے۔ بار بار قرآن میں اس چیز کے بارے میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اللہ کے عہد کی۔ اللہ کا عہد جو ہمیں عالم ارواح میں لیا گیا، جب تمام انسان روح کی شکل میں تھے، اللہ نے تمام انسانوں کو جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے، وہ جو موجود ہیں اور جو آنے والے قیامت تک کے تمام لوگوں سے اللہ نے جب وہ عالم ارواح میں تھے، روح کی شکل میں تھے، عہد لیا۔ وہ عہد کیا ہے؟ جس کو عہد الست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے یہاں پر یہ سوال نہیں کیا الست بالہیکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ اللہ نے سوال کیا، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ ربوبیت کا حوالہ دیا، اس لیے کہ ربوبیت ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد کے پر توحید کو کبھی بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آسمان و زمین، چاند، ستارے، کائنات، انسان کی تخلیق، تمام چرند و پرند، جانور، سارے لوگ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا، ان کا خالق، ان کا مالک صرف ایک ہے۔ یہاں پر مشرکین مکہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ ہی معبود حق، اللہ ہی رب حقیقی ہے، وہی خالق ہے، اس کی ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی نظروں کے سامنے ہر چیز پروان چل رہی ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے، کوئی اسے بڑھا رہا ہے، کوئی اسے نشو و نما دے رہا ہے، تو کیا بغیر کسی نشو و نما دیے کہ یہ ساری چیزیں اپنے آپ بڑھنا شروع ہو جائے گی؟ ناممکن چیز ہے۔ یقیناً ان کا پیدا کرنے والا، ان کو نشو و نما دینے والا، اس کی ربوبیت کرنے والا، تربیت کرنے والا ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن اسی چیز کو بار بار ذکر کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان آج موجود ہیں، اور پہلے سے لے کے آخر تک، سب نے اللہ کے سامنے ایک ہی جواب دیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی دراصل عبادت کے لائق ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کو تو یاد نہیں کہ اللہ نے عالم ارواح میں کیا سوال کیا، ہم نے کیا جواب دیا۔ تو اللہ نے اسی کے لیے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے کتاب نازل اسی لیے کی، یاد دہانی کے لیے کہ دیکھو تم لوگوں سے اللہ نے عہد لیا تھا، تم نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کی ایک بہت پیاری مثال شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ کو تو یاد ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، تو اس کی مثال دیتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میرے ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، بلکہ ہماری زندگی کے ابتدائی 3-4 سال 5 سال ہمیں یاد ہی نہیں رہتے، وہ ہماری یادداشت میں نہیں ہوتے، ہمیں یاد نہیں آتے، ہمیں دوسرے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، اور رشتہ داروں کے بارے میں تو ہمیں دوسروں کے بتانے پر، چلیے بات چھوڑ دیجئے ماں باپ کی، ہمارے بہت سارے رشتہ دار ایسے جسے ہم نہیں جانتے، یہاں تک کہ جوانی کی عمر ایک لمبا مرحلہ بیت جاتا ہے، بعض لوگ تو 40-50 سال کے بعد بھی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پورا علم نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا فلاں رشتہ دار ہے، تمہارے ماما کا لڑکا ہے یا تمہارے چچا کا پوتا ہے، جو بھی بتا دیا جائے، ہم یقین کرتے ہیں کہ نہیں؟ یقین کر لیتے ہیں۔ جب انسانوں کے بتانے کے پر ہم اپنے آپسی رشتوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں
تو سب سے بڑا رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے، سب سے بڑا رشتہ، اس لیے کہ بغیر خالق کے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ ناممکن ہے کہ کوئی خالق نہ ہو اور مخلوق پیدا ہو جائے، تو خالق ہے اور مخلوق کا رشتہ اس سے بہت گہرا ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے بار بار بیان کیا کہ میں نے تم سے اس بات کا عہد لیا کہ تم صرف میری عبادت کرو گے، مجھے رب مانو گے، وہی عہد یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن بیان کر رہا ہے وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وہ اپنے عہد کو نہیں توڑتے، یعنی توحید کے پر قائم رہتے، اللہ کی توحید میں بے وفائی نہیں کرتے، اس کے پر کوئی حرف نہیں آنے دیتے۔ یہ دراصل اللہ کے عہد کو توڑنے سے بچنے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ صفات بیان کر رہا ہے ان لوگوں کی۔ پہلے تو اللہ نے اپنے عہد کے بارے میں، اور دوسرا انسانوں کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، آپس میں بھی کسی چیز کے پر معاہدہ ہو جاتا ہے، حکومتی سطح کے پر بھی ایک ملکوں کا دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے، تجارت کے پر لین دین میں ایک دوسرے کا معاہدہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ رشتہ داری میں نکاح بھی دراصل ایک معاہدہ ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا اوفوا بالعقود، کہ تم اپنے عقود کو، اپنے معاہدے کو پورا کرو، ایفائے عہد کرو۔ تو مناکحت، نکاح بھی دراصل آپس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، تو ان معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں، کہیں کسی قسم کی بے وفائی، دغا بازی نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے بیان کیا پہلے اللہ کے حق کو، اس کے بعد انسانوں سے متعلق کہا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں۔ رشتہ داری جسے صلہ رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان کو جو اپنے خاندان کے پر فخر ہوتا ہے، کس بنیاد پر؟ اپنے رشتہ داروں کی بنیاد پر۔ اگر اس کا کوئی رشتہ داری نہ ہو یا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہی نہ رکھے، تو شادی بیاہ، موت، میت دیگر مواقع کے پر کون اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ہر موقع پر لوگ پوچھتے تیرا خاندان، تیری رشتہ دار۔ یہ دراصل ہماری اصل ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ بہت اہم چیز ہے جو چیز قرآن مجید نے یہاں پر بیان کی رشتہ داروں کے متعلق، اسے جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں۔ قرآن نے یہاں 3 اہم صفات بیان کی۔ پہلی چیز رشتہ داری کو جوڑنا، دوسری چیز اللہ کا ڈر، اور تیسری چیز قیامت کے دن کے برے حساب سے خوف کھانا۔ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو بہت اہمیت دی، بلکہ بخاری وغیرہ کی روایت میں، مسلم کی روایت میں بھی اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ رشتہ داری کو بھی پیدا کیا۔ رشتہ داری اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ نے جس طرح زندگی کو پیدا کیا، خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا۔ قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا، تو زندگی اور موت اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح رشتہ داری بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جب تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، حتیٰ اذا فرغ، جب ان سے فارغ ہو گیا، قامت الرحیم، رشتہ داری اللہ کے پاس کھڑی ہوئی اور کہنے لگی ھذا مقام العائد بک من القطیع، کہ اللہ اس جگہ کے پر رشتہ داری کو توڑنے والا کھڑا ہونے سے پناہ طلب کرے گا، یعنی جو رشتہ داری کو نہیں نبھاتا ہے، رشتوں کو نہیں جوڑتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اسے ڈر لگے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہاں ذرا ذرا سی بات کے پر رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں، گھریلو مسائل کی بنیاد کے پر، ترکے کے مسائل کی بنیاد کے پر، یا آپسی کچھ تنازعات کی بنیاد کے پر بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور یہ دشمنیاں ایسی نہیں ہے کہ وقتی ہو، بلکہ یہ نسلوں میں سفر کرتی ہے۔ حیرت ناک بات، جس مذہب کے اندر، جس دین کے اندر، اسلام میں اتنی اہمیت رشتہ داری کی، اور ہم اس کے ساتھ اتنا ہی کھلواڑ کرتے ہیں، بے معنی بنا کر رکھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آئے، مسلم کی روایت، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں شکایت کی
کہا کہ ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں انہیں جوڑتا ہوں۔ جوڑنے کا مطلب یہ ان کو وقت دینا، ان کی مدد پر لگے تو ان کی مدد کرنا، ہر طریقے سے ان کا خیال رکھنا، ان کے یہاں آنا جانا، انہیں اپنے یہاں پر بلانا، گاہے بگاہے جو بھی چیزیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بن سکتی ہے وہ تمام چیزیں نبھا رہا ہوں، لیکن وہ مجھے کاٹتے ہیں، میں جوڑ رہا ہوں وہ کاٹ رہے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ وَأَحْلُمْ عَنْهُمْ وَيَجْعَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کے ساتھ نرمی سے بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی کا مظاہرہ کرتے، بدتمیزی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، بات اگر وہی ہے جو تو بیان کر رہا ہے، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تو گویا ان لوگوں کے چہروں کے پر ان کے پر گرم و راکھ مل رہا ہے، یعنی جو تکلیف گرم و راکھ کے ملنے سے ہوتی ہے وہ تکلیف انہیں ہوگی کہ ایک رشتہ دار ان کے ساتھ اتنی اچھائی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال معاک ظہیر، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار ہوگا، ما دمت علی ذلک، جب تک تم اپنے اسی عمل پر برقرار رہو گے، یعنی ان لوگوں کے رشتے کاٹنے کا جواب رشتہ جوڑنے سے، ان لوگوں کی بدتمیزی برائی کا جواب احسان سے، ان لوگوں کی نادانی کا جواب بردباری اور نرمی سے دو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جیسا کہ عام طور سے اگر کوئی ہمارے پاس اپنے رشتہ داروں کی شکایت کرتا ہے تو ہم جلے میں گھی چھڑکنے کا کام کرتے ہیں، مزید اس آگ کو بھڑکا دیتے ہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی پر قائم رہو، نادانی مت کرو۔ اگر وہ لوگ یہاں ہم سکھاتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اپنی حالت کے پر، اپنے اس نیک عمل کے پر برقرار رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں شکایت کرے تو ہم اسے بھڑکائیں، اسے انتقامی کارروائی کے بارے میں حوصلہ دلائیں، نہیں، بلکہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ رشتے بگڑے نہ، وہ سنور جائیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آگے قرآن مجید نے بیان کیا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ان لوگوں کی صفات اہل دانش کی قرآن مجید نے کیا بیان کی؟ یہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، برائی سے نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے، نہیں۔ قرآن نے ان چیزوں کو جو بیان کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام تر برائیوں کا یا بدتمیزیوں کا جواب آپ اچھائی سے ہی دیتے رہے۔ ہر کسی کا اپنا مواقع ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دشمن تمہاری سرحدوں کے پر، تمہارے گھروں کے پر آ جائیں اور تم وہاں ان کے ساتھ اچھائی کرو، نہیں، وہاں اب آپ کو دفاع کرنا ہے۔ تو جب حالات جدا جدا ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہر مرض کے لیے ایسا نہیں کہتا ہے کہ نہیں دوا سے آپ کا کام چل جائے گا۔ کبھی کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ معاملہ اتنا بگڑتا ہے کہ آپریشن کرنا پڑتا ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، تو دونوں حالتیں جدا جدا ہے۔ کبھی دوا سے معاملہ ٹھیک ہو جا رہا ہے تو اچھی بات ہے، کوشش وہ ہونا چاہیے، اور نہیں تو پھر کٹنگ ہے، آپریشن ہے۔ دونوں حالتیں جدا جدا ہے۔ ایک حد تک جب معاملات وہاں تک کیجئے، لیکن اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو پھر شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق سے بھی شریعت نے اصول رکھا، جب تک بن سکتی ہے بناؤ، کوشش کرو کہ معاملہ جمع رہے، لیکن اگر نباہ کی کوئی شکل نہیں بن سکتی ہے تو پھر اللہ نے دونوں کے لیے ایک ایک راستہ دیا ہے، شوہر کے لیے طلاق کا، بیوی کے لیے خلا کا، اور اگر اس کے بعد بھی بات نہیں بنتی ہے فسخ نکاح کا ہے، قاضی کے ہاتھ میں نکاح کو فسخ قرار دے۔ تو راستے بتائے گئے، ایک حد تک آدمی کو اس چیز کے پر عمل کرنا ہے اور یہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے آگے معاملہ بن چکا ہے تو پھر وہاں پر نرمی نہیں ہے، وہاں پھر شریعت نے حکم دیا ہے راستے جدا کر لینے کا، علیحدگی کا اور سختی کا، اس لیے کہ اب وہاں پر وہی ضروری ہے، اس کے بغیر چہرہ کار نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو نبھانے کا حکم دیا۔ قرآن یہاں بیان کر رہا ہے جو رشتہ داری کو نبھاتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، رشتہ داری وہی صحیح طور پر نبھائے گا جس میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے اندر خوف نہیں ہوگا وہ نہیں نبھائے گا۔ اس لیے کہ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ سنائی دیتا ہے، کسی کے پاس جا کر کچھ کہا گیا، اس نے
اس بات کو مزید خطرناک انداز میں یا ایک اچھی یا نارمل بات کو اس نے غلط لہجے میں، غلط جملوں کے ساتھ، غلط الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا، یہ بھی ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایک میں تیرہ لگا کر بیان کرنا۔ چغل خوری ایک خطرناک جرم ہے۔ یہ معاملات، رشتہ داریاں کہیں پر بھی زہر سے زیادہ خطرناک کام کرتا ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ کسی کی سنی بات کو نہیں ماننا چاہیے، اس کے بعد بھی وہی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق کا حکم قرآن مجید نے دیا، اس کے بعد نہ تحقیقات ہے نہ کچھ ہے۔ معاملات اسی وجہ سے بگڑتے۔ ہم کہتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کہ وہ آدمی سونے کا ہے لیکن کان پیتل کا ہے، یعنی وہ کسی کی بھی بات بھی سنتا ہے، اس کے پر یقین کر لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خرابیاں ہیں۔ علامہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بہت پیاری بات نقل کی۔ لوگ حیرت کرتے ہیں لیکن ان کی ذہانت اور دین کے بارے میں گہری سمجھ بوجھ کی دلیل ہے۔ انہوں نے غیبت، چغل خوری کی روایت کو جادو کے باب میں لا کر بیان کیا۔ لوگ حیرت کرتے ہیں کہ چغل خوری اور جادو کا کیا تعلق ہے۔ جہاں انہوں نے سحر کا، جادو کا باب قائم کیا، وہاں پر روایت لا کر بیان کی ہے چغل خوری کی کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بخاری کی روایت۔ لوگ حیرت کرتے ہیں کیا بات ہے، جادو اور اس کے بعد چغل خوری، ان میں کیا تعلق ہے؟ بہت آسان بات ہے، وہ یہی سمجھانا چاہ رہے۔ جادو کے ذریعے تفریق، دراڑ پیدا کی جاتی ہے، اختلافات پیدا کیا جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور چغل خوری یہ بھی دراصل اختلافات ہی پیدا کرتی ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے۔ جادو سے بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، دراڑ پیدا ہوتی ہے، تنازعات بڑھتے ہیں، اور چغل خوری سے بھی۔ بلکہ جادو ہو سکتا ہے کہ اثر نہ کرے۔ ایک آدمی نے اجوا کھجور کھا لی ہے، 24 گھنٹے اثر نہیں کرے گا، دعا پڑھ لی ہے، جادو اثر نہیں کرے گا۔ لیکن چغل خوری کے لیے اجوا کھجور کے کھانے یا دعا پڑھنے اس کے بعد بھی اثر کرے گا۔ کوئی آ کر آپ کے کان میں کچھ پھونک کر چلا جائے، سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ جادو سے خطرناک ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سختی کی۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں، آرام کے ساتھ باتیں بیان کرتے ہیں، جھوٹ فساد اس میں اور سب سے جدا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمارے آپسی معاملات کے لیے، گھریلو معاملات میں ہر جگہ کے پر نقصان دہ ہے، اور جماعتی معاملات میں تو اور زیادہ۔ لیکن ہم کہتے ہیں نا، وہ صحیح بات ہے، لوبی گاؤں میں لباڑ بھوکا نہیں مرتا۔ تو یہ لوبی گاؤں ہے، اللباڑ چغل خور، غیبت کرنے والے، بہتان تراشی کرنے والے دندناتے پھرتے، اپنا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو مارکیٹ دی جاتی ہے، انہیں اچھا ریٹ دیا جاتا ہے، معاملات بن جاتے ہیں، بکتے ہیں اچھے داموں میں۔ تو یہ چغل خوری رشتہ داروں کے درمیان ایک بہت خطرناک زہر ہے، جو رشتہ داری کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، معاملات خراب کرتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو سختی کے ساتھ بچنا چاہیے، ان بارے میں احتیاط برتا جائے۔ قرآن نے آگے بیان کیا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ برا حساب کیا ہے؟ برا حساب اللہ کی طرف سے سختی ہے، ورنہ آسان حساب قرآن مجید نے بیان کیا۔ اللہ کے سامنے تمام تر معاملات پیش کیے جائیں گے، اللہ صرف ایک نگاہ دیکھے گا، پاس کر دو۔ لیکن جس کے حساب میں سختی کی جائے گی، کیا کیا ہے سامنے لاؤ، ایک ایک بات کے بارے میں کھودا کریدا جانے لگے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیچھے گزر بھی چکی ہیں کہ آسان حساب یہ ہے کہ بس اس کے معاملات کو پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو پاس کر دیا جائے گا، کسی چیز کے بارے میں بحث پرس نہیں ہوگی۔ لیکن سخت حساب یہ ہے کہ برا حساب یہ ہے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یہ معاملہ بہت سخت ہوگا، پھر بندہ وہاں بچ نہیں پائے گا۔ آگے اہل دانش کی صفات قرآن مجید بیان کر رہا ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے، لوگوں کے لیے کوئی اور مقصد کے لیے نہیں، اللہ راضی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے، مشکلات پریشانیاں جو بھی آ جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔
تو اصل مقصود چونکہ اللہ کی رضا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے انعام بھی ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، اس لیے کہ صبر یہ آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی ذات کے پر، ان کے کردار کے پر، اس کے معاملات کے پر انگشت نمائی کی جائے، الزامات لگائے جائے، بہتان تراشیاں کی جائے، معاملات کی خرابی کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ جس کے پر لگتا ہے وہ جھیلتا ہے، اسے سمجھتا ہے۔ الزامات، بہتان تراشیاں، بلیم کرنے والے کیا ہے؟ جو من میں آئے بول کر نکل گئے۔ تو اللہ کی طرف سے حساب بہت بڑا، اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ مادہ بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اسے ظاہراً اور باطناً، چپکے اور کھلے، ہر طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ دو صفتیں بیان کی، ایک نماز جو اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ صدقات بندوں کا حق ہے، یعنی یہ دونوں حقوق میں کوتاہیاں نہیں کرتے، نماز کی ادائیگی میں بھی اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی۔ قرآن جہاں پر بھی نماز کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے اقامہ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا اس کا مطلب بالکل صحیح طور کے پر جس طرح ادا کرنا چاہیے نماز ویسے ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بہت مشہور روایت، بار بار آپ سنتے ہیں، 3 مرتبہ اسے ریجیکٹ کیا، کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی لیکن کہا کہ نہیں، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے میں نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے نماز کا پورا طور طریقہ بتایا۔ نماز میں ایک اہم چیز ہے اعتدال ارکان، یعنی جو ارکان ادا کر رہے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ ساری چیزوں میں اعتدال ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے، پھٹافٹ کوے کے ٹھوک مانگنے کی جگہ نہیں۔ یہاں افسوس ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی بات چھوڑیے، ہمارے اپنے درمیان کتنے ایسے جو نماز صحیح طور پر نہیں پڑھتے۔ نماز دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ نہ رفع الیدین کرنے کا طریقہ صحیح ہے، نہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ صحیح ہے، نہ رکوع میں جانے کا طریقہ صحیح ہے۔ افسوس ہوتا ہے روز 5 وقت جس کو ادا کرنا ہے اسے صحیح طور پر ادا نہیں کرتے آتا ہے۔ تو یہاں تعدیل ارکان ضروری ہے، صحیح طور پر جو رکن ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ موطا امام مالک کے اندر ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد کسی کو نماز کا 10واں، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، ایسے کم سے کم ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، رکوع اور سجدے کے اندر وہ دراصل غفلت سے کام لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ تو جب ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو پورا اجر لیجئے نا، بلکہ بڑھ کر لیجئے، جتنا بہتر ادا کریں گے اللہ کے اجر کی کوئی کمی نہیں ہے، بے حساب اجر دیتا ہے۔ تو نمازوں کے بارے میں دھیان دینا چاہیے کہ وہ تعدیل ارکان کے خلاف نہ ہو، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا قیام، ساری چیزوں کے بارے میں غور کیا جائے۔ رکوع کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، سجدے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تحیات تشہد کے اندر ہم کو کیسے بیٹھنا ہے، کیا کیا دعائیں پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں واضح کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بہت اہم حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طرح نماز پڑھنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو اسے معلوم کرنا ہوگا، اور وہ ہے اصحاب کرام کی زمانی احادیث کے اندر محفوظ ہے۔ اور آج تو نماز کے پر آپ کو بہت ساری کتابیں ملے گی جو نماز کی مکمل کیفیات کو اچھے طریقے سے بیان کرتی ہے، تو انہیں پڑھیں اور اسے صحیح کرنے کی کوشش کریں تاکہ نماز کے اجروں میں کوئی کمی نہ ہو۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، صدقات۔ قرآن مجید نے پہلے سر کا لفظ استعمال کیا یعنی چھپ کر، اور اس کے بعد ہے علانیہ، کھلے عام لوگوں کو دینا۔ سر و علانیہ یعنی چھپے طور پر صدقہ دینا بہتر ہے، افضل ہے، اور لوگوں کے سامنے علانیہ دینا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن چپکے کے مقابلے میں کم بہتر ہے۔ لیکن یہ فرق ہے،
عام صدقات جو ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں انہیں کھلے عام نہیں دینا چاہیے، وہ چپکے چپکے دے دیا جائے، لوگوں کی نظروں سے بچا کر دیا جائے، وہ بہتر ہے۔ جیسا کہ فرض نماز مسجد میں پڑھیے، پڑھنا ضروری ہے، لیکن نفلوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفل نماز گھر میں ادا کرنا بہتر ہے، افضل ہے۔ یہی معاملہ دراصل زکوٰۃ اور صدقات کا ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ کو کھلے عام دیجئے اس لیے کہ وہ فرض ہے، اور عام صدقات کو آپ چھپانے کی کوشش کیجئے، کسی کو بتائیے نہ۔ یہ ہے دونوں چیزوں کے درمیان فرق۔ قرآن نے جو دو چیزیں بیان کی، یعنی وہ اللہ کے حق کو اور بندوں کے حق دونوں کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، اور برائی کا دفاع اچھائی سے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر جسم کے پر گندگی یا پیشاب لگ گئی ہے تو اسے گندگی یا پیشاب سے تھوڑی صاف کیا جائے گا، اس کے پر پانی ڈالیں گے تبھی صاف ہوگی۔ تو یہی معاملہ ہے کہ کسی بھی خرابی کو آپ اچھائی کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کیجئے، اچھے رویے کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے۔ انہی لوگوں کے لیے عقوبت دار ہے آخرت کا بہترین ٹھکانہ۔ یہاں ضمناً میں ایک واقعہ بیان کروں، بہت حقیقی واقعہ ہے۔ قرآن مجید کا جس طرح یہاں ہم اہتمام کرتے ہیں، تو ایک جگہ کے پر قرآن مجید کے تعلیمات کے پر اس طریقے سے درس ہوتا تھا کہ ہم ایک ہی آیت یا ایک حکم لیں گے، جب تک اس کے پر عمل نہیں کریں گے اگلا درس نہیں دیا جائے گا۔ اور یہی دراصل پیٹرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تھا کہ وہ 10 آیات لیا کرتے، اس کی تفسیر، اس کے پر عمل جب تک پورا نہیں ہوتا آگے کا درس نہیں لیتے، آگے کا سبق نہیں ملتا۔ تو ایک درس کے اندر یہی بات آئی کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دفاع کیا جائے۔ مسئلہ کیا تھا؟ اس درس میں ایک خاتون بھی تھی، اس کی اپنی نند کے ساتھ نہیں جمتی تھی، عام طور سے معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب اس نے یہ سنا کہ اچھائی کے ساتھ برائی کا دفاع کرنا ہے، تو اس نے اپنے شوہر کو اس درس کے سننے کے بعد کہا، چونکہ عمل کرنا تھا، اس نے کہا کہ آج میں اپنی نند سے ملنے جاؤں گی۔ شوہر بھی حیران کہ ان دونوں کے درمیان شدید اختلافات، تنازعات تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ملاقات؟ بہرحال شوہر لے کر گیا، اس نے اچھی طرح سے ملاقات کی۔ شروع میں کچھ ہوا بھی، اور ہوا یوں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار پڑی، تو یہی خاتون اس کی اچھی طرح عیادت کرتی ہے، دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو نند پورے خاندان کے اندر اس کی برائیاں بیان کر رہی تھی، اس کے اچھے برتاؤ، حسن اخلاق کی بنیاد کے پر اب وہی اس کا دفاع کرنے لگ گئی۔ کوئی اس کے خلاف ایک لفظ بولتا فوراً اس کا دفاع کرتی۔ یہ ہے برائی کو اچھائی کے ذریعے، حسنہ کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے دفاع کرنا۔ قرآن مجید نے ایک بہت اچھا اصول بیان کیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو ان کے نیک باپ داداؤں میں سے، بیوی اور اولاد میں سے ہوں گے، ان لوگوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کرے گا۔ فرشتے ہر دروازے سے ان لوگوں کے پر سلام پیش کریں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری جماعت کون ہے؟ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، جو اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑ دیتے، اس کے پر قائم نہیں رہتے، یعنی اللہ کی توحید کے پر، اس کے دین کے پر قائم نہیں رہتے۔ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں، یعنی رشتہ داریوں کو، تعلقات کو، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانے کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کسی کے پر ظلم کیجئے، زیادتی کیجئے، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کسی کی غیبت کیجئے، چغل خوری کیجئے، کسی کے بارے میں غلط بیانی کیجئے، یہ ساری چیزیں شر و فساد کا ذریعہ ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں، اہل ایمان اور اہل تقوی کے بالکل خلاف۔ اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں کرتے، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے کردار، اپنے معاملات کے ذریعے۔ تو ان لوگوں کے لیے لعنتیں ہیں اور برا گھر ہے۔ اہل جنت کے مقابلے میں بالکل خراب ٹھکانہ اہل جہنم کو دیا جائے گا کہ ان لوگوں کے پر لعنت ہوگی جو ذہنی طور پر ان کو ٹارچر کرے گی، اور ان کا گھر برا ہوگا جہاں رہنے کے لیے سکون نہیں ہوگا۔ اللہ جس کی روزی چاہے بڑھاتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، تو روزی بڑھانا، روزی گھٹانا سب اللہ کے اختیار میں۔ جو نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اگر تھوڑا رزق بھی دیتا ہے تو اس کے پر مطمئن ہوتے ہیں کہ میری تقدیر ہے، اس کے پر راضی ہوتے ہیں۔
جس کی بنیاد کے پر بے اطمینانی نہیں آتی، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کسی کے لیے دنیا کو وسیع کر دے لیکن اس کے پر وہ راضی نہیں، تو کیا فائدہ؟ آیا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا؟ تھے دونوں ہاتھ خالی، نکلے کفن کے باہر، کیا لے کر گیا؟ کچھ بھی نہیں، لٹا کر مائے ہستی قلندر رقص کرتا تھا۔ انسان جس چیز کو مل گئی ہے اس کے پر راضی ہونا سیکھے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الغنا غنى النفس، حقیقت میں مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے، ورنہ ایک آدمی کے پاس اربوں خربوں کی دولت ہے لیکن وہ خرچ ہی نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تو کیا فائدہ؟ لیکن ایک آدمی کو اللہ نے تھوڑا ہی دیا، اس میں سے وہ خوب خرچ کرتا ہے، تو اس ارب پتی خرب پتی کے مقابلے میں یہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ رزق کو جس کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہاں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ جو لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں یہ صرف ان کے لیے دھوکہ ہے۔ حقیقی زندگی، اللہ کے رسول نے بھی کہا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ حقیقت میں جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ ورنہ دنیا میں ساری دولت کے ملنے کے بعد انسان کو نہ سکون ہوتا ہے نہ چین ہوتا ہے۔ اسی لیے جنت کو دارالسلام کہا گیا ہے، جہاں کسی بھی قسم کا ٹینشن نہیں ہوگا، فکر نہیں ہوگی، کوئی ایسی الجھن نہیں ہوگی جو انسان کو پریشان کر دے۔ آگے اس چیز کا سلسلہ جاری ہے کہ انسان ان چیزوں کو کیسے حاصل کرے، کچھ تفصیلات آگے ہیں، انشاءاللہ ان کو آئندہ درسوں میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیک بندوں میں شامل کرے جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، بے وفائی نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے اور اسے قائم رکھنے کی توفیق دے، توڑنے سے بچائے، اور اللہ ہمیں زمین میں فساد شر پیدا کرنے کے بجائے خیر پھیلانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔